اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ، اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کلام ربانی نے علم کی فضیلت اور علم کے فائدے سے متعلق ہم کو اور آپ کو آگاہ فرما دیا۔ بندے تو سبھی اللہ کے ہیں، لیکن ان بندوں میں مختص کر دیا علم والوں کو اللہ نے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ بندے علم والے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تقوی کی منزل جو ہم آج دن آپ سے کلام کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جگہ جگہ اللہ سے ڈرنے کا حکم آیا ہے، تو یہ جگہ جگہ ہر جگہ بار بار آپ سے یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اور آگے اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے میرے بندوں میں وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کا مومنین کو جو حکم فرمایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو گے کیسے؟ جب علم حاصل کرو گے تبھی اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا خوف آئے گا۔ بھائی ہم کو معلوم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہم کو معلوم ہی نہیں قبر میں کیا ہوگا، ہم کو معلوم ہی نہیں قیامت میں کا کیسا وحشت ناک منظر ہوگا، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ جہنم میں کس قدر سختی ہوگی، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ جنت کتنی اعلیٰ ترین نعمت ہوگی۔ جب یہ سب چیزیں معلوم ہی نہیں تو ہم تو اپنے منمانی انداز سے اپنی زندگی گزاریں گے، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ دنیا ہی میں ہے تو پھر ہم ہر طرح سے دنیا کو بہتر بنانے کی، دنیا میں عیش و آرام کرنے کی جتنی سہولتیں ہیں ان کو فراہم کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ حلال ہو یا حرام ہو، جب ہم نے اتنا ہی سمجھ رکھا ہے۔ لیکن علم اگر آ گیا ہے، علم آپ کو ہر چیز کی آگاہی دے گا، قدم بڑھانے سے پہلے کیا کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے کیا کرنا ہے، آنکھ کو کس طرف نظر کرنا ہے، کس طرف نہیں کرنا ہے، کیا زبان پہ پابندی رکھنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو علم بتاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے علم کی فضیلت بتا دی، اور یہ ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے، کیا علم والا، عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ سوالیہ ہے، ہرگز نہیں۔ عالم اور جاہل برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اندھیرے پہ چلنے والا ہے، ایک روشنی پہ چلنے والا ہے۔ ایک کو کچھ پتہ ہی نہیں اندھیرے میں کہ کہاں گڈھا ہے، کہاں رکاوٹ ہے، کہاں کوئی چیز حائل ہے، کچھ پتہ نہیں اندھیرے میں چلنے والے کو، اور روشنی میں چلنے والے کو سب کچھ معلومات ہوتی ہے، نشے کو فراز پہ بھی نظر رہتی ہے اس کی، اور آگے پیچھے دائیں بائیں بھی اس کو کا ساری چیزیں روشن نظر آتی ہیں، کیا خطرہ ہے کیا نہیں ہے سب کچھ ملتا ہے نا۔ تو علم والا اور بغیر علم والا، عالم اور جاہل، اللہ نے خود محبوب سے فرمایا حل یستوی، اللہ نے سوال فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم برابر اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ علم کی بڑی توقیر ہے، بڑی عزت ہے۔ اور عزیزان محترم، باندھا کی سرزمین بھی ایک ایسی سرزمین ہے کہ جو اللہ کا فضل ہے کہ یہاں علم کی روشنی ہے۔ مرکز علم نور ہے باندھا، مرکز علم و نور ہے باندھا، مرجع ہر شعور ہے باندھا۔ باندھا کی تعریف ہو رہی تو باندھا والے تو کم سے کم سبحان اللہ کہہ لو بھائی، کہیں اور کی تعریف نہیں کر رہے ہیں جس میں تم خاموش ہو، یہ تو اپنے خوش نصیبی کی بات ہے نا۔ مرکز علم نور ہے باندھا، مرجع ہر شعور ہے باندھا، اور فیض دارالعلوم سے مظہر جاہلیت سے دور ہے باندھا۔ الحمدللہ دارالعلوم ربانیہ کی ایک روشنی ہمارے پاس ایسی ہے جو علم کی کرنیں پھیلاتی رہتی ہے، اور اپنی شہر تک نہیں
दारुल रब्बानिया की इल्मी रोशनी, इल्मी विकार, इल्मी शऊर, इल्मी जानकारियां बांदा तक महदूद नहीं है, बल्कि आपके हिंदुस्तान से बाहर बैनुल अक़वामी अंदाज में फैली हुई है। यहाँ के पढ़े हुए, यहाँ के निकले हुए हुफ़ाज़, उलमा, कुर्रा, मुफ्तियान इकराम आज दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में तबलीग का काम अंजाम दे रहे हैं। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं हुआ है। कितने अपने बांदा से आपको तो कोई दिलचस्पी नहीं, बांदा वालों की तारीफ कर रहे हैं, आपका मुंह बंद है, खामोश बैठे हुए हैं। वजह हम बता दें क्यों खामोश है। आपने खुद इस तरफ तवज्जो नहीं की है। अगर आज आपने भी पढ़ के लिख के दारूम से कुछ इल्म हासिल किया होता तो आपको जोश आ जाता। आप जोश इसलिए, और या यूं करते कि अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए दारुल की तरफ रग़बत दिलाते या उधर दाखिल कराते, तो अगर आपका बच्चा भी दाखिल होता तो आप इस वक्त बहुत तेजी से वाह वाह सुभान अल्लाह कर रहे होते। क्योंकि ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, तब सोच रहे हैं। देखिए ये आ जाते हैं तो उस लोग से कह देते हैं तो आप लोगों को जोश आ जाता है। बहरहाल बात पढ़िए, ये उनमें से हैं कि खुद किया है ना खुद बच्चों को तालीम दी है, लेकिन तालीमी लोगों से बहुत खुश रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं, तो ये ना समझिएगा जो तालीमी लोगों से, आलिमों से खुश रहते हैं वो बेकार लोग हैं। नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। आप इस महफिल में बैठे हैं ना, इल्म की महफिल में बैठे हैं, तालीम दी जा रही है ना, है? इल्म की कदर समझिए, मंज़िलत समझिए, उसका वक़ार समझिए, उसका उरूज और अल्लाह के रसूल का फरमान समझिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इब्न मसूद, तुम्हारा घड़ी भर इल्म की महफिल में, दर्स के माहौल में बैठना इस हालत में कि वहां खामोशी से बैठे सुन रहे हो, न कलम चला रहे हो, न कुछ तहरीर कर रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो। आलिम मुदर्रिस जो दर्स दे रहा है सिर्फ उसको सुन रहे हो, तो ये सुनना तुम्हारा अल्लाह समझ 1000 गुलाम आजाद करने से बेहतर है। अल्लाह, ये आप जो महफिलों को समझते हो ऐसे ही है वैसे ही है, नहीं। अभी दर्स ही तो हो रहा है, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाई जा रही है ना, दर्स हो रहा है। और ये भी कहा गया है कि उस महफिल में बैठ के दर्स देने वाले को, आलिम को देखना 1000 गुलाम आजाद करने से बेहतर तो भी बताया है। 1000 ऊंट, 1000 सवार, अरे क्या भी बताए थे यार, 1000 गुलाम आजाद करने से बेहतर है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो कीजिए कि सिर्फ हमने जो है क्या किया है, दर्स में जाकर बढ़ गए, न कुछ बोल रहे हैं, न कलम चला रहे हैं कि तहरीर ही कर रहे हो, दर्स को लिख रहे हो, नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ बैठकर सुनना 1000 गुलाम आजाद करने से बेहतर है। और आलिम का जो दर्स दे रहा उसका सिर्फ ज़ियारत करना 1000 साल की इबादत से बेहतर है। जरा गौर कीजिए कि हमको बगैर कुछ किए, बगैर कुछ कहे, सिर्फ लम्हा भर, घड़ी भर कहा जा रहा है। अगर आप ज्यादा देर बैठ गए हैं तो उसका क्या आलम होगा? एक घड़ी का ये आलम है, तो अगर घड़ियां ही चली गई उसमें, घंटों बैठ गए, तो अल्लाह के यहाँ क्या लिखा जाएगा? आप भी उससे मुस्तकना नहीं रहेंगे कि आपको कुछ नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बारगाह में एक शख्स आया, जरा अंदाज़ा कीजिएगा इल्म दीन की कद्र कितनी है, मंज़िलत कितनी है, अगर जिसने हासिल किया उसका मुकाम क्या है। बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स आया और अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मुझे ये बताइए कि आलिम अफजल है या आबिद? आबिद किसे कहते हैं? जो इबादत करता है, दिन रात इबादत करे, उसको क्या कहते हैं? आबिद। और जो दीन की मालूमात हासिल करे उसको क्या कहते हैं? आलिम। जैसे ही उस शख्स ने बारगाह रिसालत माम में सवाल किया, या रसूलल्लाह आलिम अफजल है या आबिद? अल्लाह के रसूल मुस्कुरा दिए, तबस्सुम फरमाया मुस्तफा जाने रहमत ने, और तबस्सुम फरमाने के बाद कहा, ए शख्स, तेरे इस कौल से, जो तू पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, जो ये बोल रहा है, तेरे इस कौल से फरिश्तों को भी ताज्जुब हुआ। वो और परेशान हो गया कि एक तो अल्लाह के रसूल से सवाल किया तो मुस्कुरा दिए,
لگا مجھے ایسا، سوچنے والے نے سوچا یہ اس کو یہ لگا ہوگا کہ مسکرانے کا مطلب یہ کوئی گڑبڑ ہو گیا. نہیں، ہنستا کب آدمی جب کوئی آدمی کوئی بیوقوفی والی بات کر دے یا کوئی انہونی بات کر دے، کبھی مسکراہٹ آتی ہے نا. تو اللہ کے رسول مسکرائے، پھر کہا تیرے اس قول سے اے بندے فرشتوں کو بھی تعجب ہوگا. اور پریشان ہو گیا کہ میں نے کیا کہہ دیا، کون سی ایسی بات کر دی، سوال ہی تو کیا ہے کہ فرشتے بھی تعجب کریں گے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تعجب ہوگا اے بندے سن، اللہ کے نزدیک ایک سست عالم، سست جانتے ہیں جو صرف فرائض بھر کی پابندی کرتا رہے اور اپنے کام کرتا رہے، اس کو کیا کہیں گے؟ سست عالم. اور چست عالم کسے کہیں گے؟ جو عبادت بھی کرتا ہو، ریاضت بھی کرتا ہو اور دینی کاموں میں بھی مصروف رہتا ہو، یہ رہتا ہو وہ رہتا ہو سب کرتا ہو، وہ کیا ہوگا؟ چست کو کہلائے گا. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تیرے اس قول سے فرشتوں کو تعجب ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ایک سست عالم 70,000 رات بھر اٹھ کے عبادت کرنے والے دن میں روزہ رکھنے والے عابد سے بہتر ہے. کتنے دن؟ 70,000 عابد، ایک دو نہیں، 70,000 ان عابدوں سے جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن عبادت میں مصروف، برابر عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، اور ایک کے پاس علم ہے وہ سست ہے. علمی اعتبار سے جو اس کی تگ و دو محنت کوشش ہونا چاہیے وہ اتنی نہیں کر رہا ہے، لیکن علم والا ہے اور عبادت کر رہا ہے. تو مصطفیٰ جان احمد کیا فرما رہے ہیں؟ وہ 70,000 رات بھر عبادت کرنے والے دن بھر روزہ رکھنے والے عابدوں سے بہتر ہے. علم دین کا اندازہ کر لیا. اب کیوں نہ ہو، ہر مرنے والا مرتا ہے نا بھائی، دنیا سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ جب جاتا ہے تو اس کی وراثت رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ بولو میرے بھائی، وراثت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس کی؟ جب وراثت ہوتی ہے وہ بچتی ہے کہ نہیں بچتی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول کا جب دنیا سے وصال ہوا، اللہ کے رسول نے وصال فرمایا تو اللہ کے رسول کے پاس کوئی وراثت تھی؟ کچھ بچا تھا جو بچتا ہے؟ سبحان اللہ کہیے تو اللہ کے رسول کے پاس دنیا کی دولت اور دنیا کے مکان دکان زمین جائیداد نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، یعنی مصطفیٰ کے علم کی وراثت علماء کو ملتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اللہ کے رسول کے پاس جو علمی ایک وہ وقار تھا کہ ہر چیز کی آپ کو جانکاری تھی، جو چھپی ہوتی تھی وہ بھی جانکاری میں تھی، جو سامنے ہوتی تھی وہ بھی جانکاری میں ہوتی تھی نا. تو اب جب اللہ کے رسول کی وراثت سے علماء کو یہ چیز ملی ہے تو آپ دیکھتے نہیں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، جاہل نہیں ہوتا. ان اولیاء الا المتقون، اولیاء متقی ہوتے ہیں، اور متقی وہی ہوتا ہے جو جانکار ہو، جو جانکار ہو علم دین کا، تبھی تو وہ تقویٰ اختیار کرے گا بھائی، تبھی تو وہ ڈرے گا نا، تبھی تو اسے معلوم ہوگا جہنم میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، غلط راہ میں چلنے سے کیا ہوگا، صحیح راہ میں چلنے سے کیا فائدہ ہوگا. جب یہ سب معلوم ہوگی تبھی تو اللہ سے ڈرے گا، تبھی تو وہ سوچے گا کہ یہ قدم نہ چلے، اللہ دیکھ رہا ہے. جب اس کے دل میں یہ راسخ ہو جائے گا کہ ہر چیز پر اللہ کی نظر ہے، جب یہ طے ہو جائے گا کہ اللہ ہر جگہ چھپا چوری میں بھی کام کر لے تو ہر جگہ وہ موجود ہے، دیکھنے والا ہے، جب یہ علم ہو جائے گا تو یہ علم ہی تو ہے تو جو آپ کو آگاہی دے رہا ہے نا. تو جب علم ہو گیا کہ ہم اللہ کے نظر سے دور نہیں ہیں، اللہ کی نظر سے ہر فعل حق تو یہ ہے کہ جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، لیکن وہ فعل جو ابھی ہم نے سوچا بھر ہے، ابھی صرف سوچا ہے، زبان پہ نہیں لائے ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے یحاسبکم باللہ، ارے ہم تمہارے دلوں کا حساب لے لیتے. جو اتنا جانکار ہو، اتنا علیم و خبیر ہو، اس سے کچھ چھپا سکتے ہیں؟ اور یہ جانکاری حاصل ہو جانا کہ اللہ سے کچھ نہیں چھپنے والا، یہ بھی تو علم ہے نا. جب علم ہو جاتا ہے تو بندہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. تبھی علم والے کی قدر و منزلت مصطفیٰ نے بتائی ہے. کیوں؟ عابد کا کیا معاملہ ہوتا ہے ذرا سا آپ کو آگاہ کروں. عبادت کا تو کر رہا ہے لیکن علم نہیں، معلومات نہیں ہے. سجدہ کیسے کرنا ہے، اٹھنا کیسے ہے، رکوع میں پنجہ کیسے رکھنا ہے،
کس طریقے سے جو ہے فرائض کا خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے واجبات کا خیال رکھنا ہے، کہاں سنتیں ہیں، کہاں مستحبات ہیں، یہ سب معلومات نہیں، عبادت کر رہا لگا ہوا۔ ایک مرتبہ شیطان کا نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ کوئی جو سب میرے ساتھیوں میرے چیلوں میں جو سب سے زیادہ اچھا کام کرائے گا، اچھا سے مراد اس کے نزدیک کیا ہوتا تھا؟ برا، وہ کرائے گا میں اس کو انعام دوں گا، اس کو نوازوں گا۔ سب نکل کے چلے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کسی نے کچھ کرایا، کسی نے ماں باپ کی پٹائی کرا دی، کسی نے شراب پلوا دیا، کسی نے 10 کو کچھ کرا دیا، اس طریقے سے سب شام کے آئے اور بتانے لگے، سب نے اپنا بتایا، میں نے یہ کرایا، میں نے وہ کرایا، میں نے چپ کے سنتا رہا، کسی کو تو بہت بڑے کام کر چکا تھا، اس کے نزدیک یہ سب چیز کوئی اہمیت تو نہیں رکھتی تھی نا، لہٰذا سنتا رہا۔ ایک بچہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضور میں نے بھی ایک چھوٹا سا کام کیا ہے۔ کہا کیا بیٹا؟ کہا کام یہ کیا ہے کہ ایک بچہ پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کو بہلا پھسلا کے کھیل میں لگا دیا، وہ کھیل میں مصروف ہوا، پڑھنے نہیں گیا، استاد کھڑے ہو گئے، شیطان کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے اس کو پکڑا اور سینے سے لگایا، کہا آج تم نے بڑا کام کیا۔ سب ناراض ہو گئے، ارے اتنے بڑے کام، شراب پلایا ہے، جوا کھلوایا ہے، ماں باپ کی پٹائی کرا دیا، قتل کروا دیا، اور یہ استاد خوش نہ ہو کے ایک بچہ جو پڑھنے جا رہا تھا اس کو روک دیا، بڑے خوش، اعتراض ہو گیا۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو؟ کہاں ہم سمجھے بغیر نہیں سب مانیں گے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی دن بھر کی محنت، اس بچے کی تھوڑی سی محنت نے آپ نے اتنا سہا دیا۔ کہا سنو چلو میرے ساتھ، گئے، فجر کا وقت تھا، ایک صاحب بڑی تیزی سے بھاگے چلے جا رہے تھے، مسجد سے اذان ہوئی تھی، مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ کہا حضرت رک جائیے ذرا سا، کیا ہے؟ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کہا نہیں ایک سوال ہے۔ کہا سوال کیا ہے؟ بتاؤ جلدی بتاؤ۔ کہا یہ بتائیے کہ اللہ اگر چاہے، ایک شیشی دیا تھا چھوٹی سی، کہ اللہ اگر چاہے تو اس سے ساری کائنات کو نکال سکتا ہے؟ انہوں نے شیشی دیکھی، چھید دیکھا، بہت چھوٹا سا چھید، اتنی بڑی کائنات کیسے نہیں؟ کہنے نہیں نکال سکتا۔ چلے گئے، وہ تو مسجد چلے گئے، شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا دیکھا اس کا، چلو دیکھا تم نے، اتنے دن کی عبادت اس کی چوپٹ کرا دی، اللہ کی قدرت سے انکار کر دیا اس نے۔ اللہ اکبر، رکھو کیجیے، قدرت سے انکار کر دیا۔ گئے یہ جتنی بھی عبادت ہو لپٹ گئی، سمٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اسی بیچ میں ایک عالم صاحب چلے جا رہے چلی سے، حضرت کیا بات؟ ایک سوال ہے۔ کہ سوال بے وقت چلے گیا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے؟ کہنے نہیں حضرت چھوٹا سا، کہا یہ چیزیں دیکھ لیجیے۔ کہا دیکھیے اگر اللہ چاہے تو اس سے ساری کائنات کو نکال سکتا ہے اس کے چھید سے۔ انہوں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا بیوقوف یہ سوال ہے کچھ؟ ارے اللہ وہ قدرت والا ہے، یہ شیشی کا چھید تو بہت بڑا ہے، اگر سوئی کے ناگے سے چاہے ساری کائنات کو نکال، سوئی کے ناگے سے چاہے تو ساری کائنات کو نکال سکتا ہے۔ وہ تو چلے گئے، چیلوں کو سمجھایا یہ ہے عالم کا اور جاہل کا فرق، اس کی عبادت لبٹ گئی، ان لوگوں نے اپنی عبادت بھی، علم بھی، تقویٰ بھی سب کچھ بتا دیا۔ علم میں یہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ الحمدللہ عزیزان محترم، وقت اجازت نہیں دے رہا، بات تو بہت اور کرنا چاہتے تھے۔ ایک حدیث اور سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عالم کی زیارت کی، جس نے عالم، یاد رکھیے گا عالم شیطان بھی تھا، لیکن عالم جو باعمل ہو اس کی بات کر رہا ہوں، بے عمل کی نہیں۔ بے عمل عالم تو شیطان سے بڑا کوئی نہیں تھا، لیکن جب عمل کی بات آئی، اللہ کے حکم کی بات آئی، سجدے کی بات آئی، نکل گیا نا بات۔ ایک عالم جس کی، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جو کوئی کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا گویا وہ میری صحبت میں، انبیاء کی صحبت میں بیٹھا، اور جو انبیاء کی اور میری صحبت میں بیٹھا گویا اللہ تبارک و تعالی روز قیامت جب جنت میں داخل کرے گا تو وہ میرا ہم نشین ہوگا، میرے ساتھ وہاں بیٹھے گا۔ اللہ غور کیجیے کیا ہے علم کا مرتبہ۔ آج الحمدللہ بہت خوشی اور مسرت کے ساتھ آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ دارالعلوم ربانیہ کا یہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی ہونے جا رہا ہے۔
غالباً 47واں دستار بندی کا فنکشن ہے، جس میں انشاءاللہ 148 لوگوں کو سندیں دی جائیں گی. زور سے سبحان اللہ کہیے. ایک کو نہیں. اور آج دارالعلوم ربانی کے پڑھے لکھے بچے خالی ہندوستان میں نہیں، ہندوستان کے کونے کونے میں علم دین کے فرائض کا کام انجام دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تقریریں کر کے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر رہے ہیں، اور اسلام کی طرف اپنی عظمت کا جو اسلام ہم سے چھوٹ چکا تھا اس کی طرف واپس لا رہے ہیں. اور ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی، افریقہ، امریکہ، دیگر ممالک میں بھی ہمارے دارالعلوم کے طالب علم الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں. انہی کی دستار بندی کا ایک فنکشن ہونے جا رہا ہے جس کو میں پڑھ کے سنا دوں تو زیادہ اچھا رہے گا. حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زور سے کہیے وعلیکم السلام. نہایت مسرت کے ساتھ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ الحمدللہ دارالعلوم ربانی کے دستار بندی کی پربہار گھڑی آ چکی ہے. یعنی 15 نومبر کل، یعنی 15 نومبر بروز سنیچر بعد نماز عشاء بمقام جامعہ ربانیہ نرینی روڈ باندھا میں تقریباً 150 اسناد حافظ قرہ مولوی عالم فاضل کی دی جائیں گے. اس دلکش منظر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے عظیم خطبہ کے نورانی بیانات سننے کا موقع بھی فراہم ہوگا. بیرونی علماء کے نام درج ذیل ہیں: مبلغ اسلام قاضی ملت حضرت علامہ سید محمود اشرف صاحب اشرفی جیلانی، سجادہ نشین خانقاہ اشرفیہ کچوچی شریف، جن کو آپ یوٹیوب میں بھی دیکھتے ہوں گے، بہت کامیاب مقرر ہیں. دوسرا، محافظ ناموس رسالت مفتی اشرف جیلانی صاحب قاضی شہر بھیلواڑہ، ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے برابر. مقبول اور منظور نظر مقرر ہیں جو آ رہے ہیں آپ کے سامنے: شہزاد خطیب اعظم حضرت علامہ سید مسعود راضی صاحب بھاگلپوری. زینت مسند افتاح مفتی محمد نسیم مصباحی صاحب جامعہ اشرفیہ مبارک پور. شاعر اسلام جناب کریم دانش صاحب کانپوری وغیرہ تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ صرف تعداد میں شرکت فرما کر ثواب ادارت حاصل کریں، اور باہر سے آنے والے حضرات کے کھانے کا انتظام 6 بجے شام سے 8:30 بجے تک ہے. آپ تو اپنے گھر سے کھا کے جائیں گے انشاءاللہ. باہر سے جو آئیں گے ان کی مہمان نوازی بھی ہوگی، لہذا بالکل